فسادوں اور اراسات میں سے ایک ارحاس یہ گئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی میں یہ 7 سال کا تھا یا 8 سال کا، رات کا پچھلا پیر ہوا، اتنے میں ایک یہودیوں کا بڑا عبادت گزار اور بڑا ان کا رہنما چیخنے لگا، کہنے لگا فَجْتَمِعُوا يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ، اے یہودیو اے یہودیو اے یہودیو فَجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وہ سارے کے سارے اس کے پاس آ گئے، وَأَنَا أَسْمَعُ قالو یا ویلک مالکا، میں آج بھی مجھے یاد ہے میرے کانوں میں آواز پڑی، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا شور سن کے اور کہہ رہے ہیں او مر جان جو گیا تو نہ کی ہویا ہے۔ اے میں اپنی زبان سے گل کی راتیں اور مولوی صاحب سپیکر کھول کر راتیں 3 بجے آکھن آؤ ہے وہ گران لے آؤ چمبے پنڈال لے آؤ ہے تو سن تو پتہ نہیں کیوں نسے آسو نہ تھا اللہ دیکھو ہے کوئی نہیں، تو سن آکھنا مولوی کیوں ہے وہ خدا تو بتایا دے رو دو لوگ دوڑے دوڑے کہنے لگے قالو مالکا یا وے، کہنے لگے کہ یا ویلکا مالکا، مرن جو گیا تو نہ ہویا کہ قال آگے سے کہنے لگا او یہودیو قد طلع نجم احمد الذی ولد به فی اللیلہ، او آج کی رات محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی وہ آیا صبح آ کر کہنے لگا یا معاشر قریشین، او قریشیو، او قبیلہ قریش والو، او قبیلہ قریش والو، ہر ولد فیکم لیل مولود، کیا آج رات تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قالوا لا نعلم، کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا قبیلہ ہے، کیا پتہ آج کی رات کون آیا ہے؟ قال انظروا، کہنے لگا ذرا چیک تو کرو نا کون آیا ہے۔ انہو فلد فی هذه اللیلہ نبی هذه الامہ، اس لیے کہ آج کی رات اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ بین کتفیہ علامہ، ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی نشانی موجود ہے۔ فانصرفوا فاسألوا، وہ گئے ڈھونڈنے لگ گئے، جا کر سوال پوچھنے لگ گئے، ہاں بھئی آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ فقیل لهم، انہیں بتایا گیا کہ قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب غلام، کہ آج اور تو کہیں کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا، قبیلہ قریش میں ایک عبداللہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ فذهب اليهودي فذهب اليهودي معهم الى امي، یہ یہودی سیدھا حضور کے گھر آیا، حضور کی امی جان کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا اپنا بچہ تو دکھاؤ جو آج رات دنیا میں آیا ہے۔ واخرجت لهم، باقی بھی لوگ آ کر کہنے لگے کہ ذرا اللہ رات کو جو نیا جو نومولود دنیا میں آیا ہے ذرا وہ تو لے کے آؤ نا۔ تو حضرت آمنہ نے اپنا لال انہیں دکھایا۔ فَلَمَّا رَأَى الْيَهُودِيُّ الْعَلَامَ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وہ یہودی نے حضور کو دیکھا، کہنے لگا ذرا کندھے تو دکھاؤ نا۔ ادھر نبی مکرم کے کندھوں کو دیکھا گیا، کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا، جب ہوش آیا تو رونے لگا، کہنے لگا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، اور یہ نبوت بنو اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ پھر حیران رہ گئے قریش مکہ والے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش مکہ، اما واللہ ہے، اما واللہ ہے لَيَثْبِتُونَ بِكُمْ سِطْوَةً يَخْرُجُ خَبْرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اے معمولی معاملہ نہیں ہے، اور یہ آج وہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا نام مشرق میں بھی گونجے گا مغرب میں بھی گونجے گا۔ میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی رونے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی چیخنے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودیوں کو تکلیف ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی ولادت پہ سب سے زیادہ سب سے پہلے جن لوگوں کو دکھ ہوا وہ یہودی ہیں، یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ سمجھو بندے ہو، مطلب جو بندے ہو سمجھو وہ کون ہے؟ وہ دوسرا مسلک جس کو آپ دوجا مسلک کہتے ہو،
ان کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ان کے مولوی صاحب ہیں تھانوی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کو نبی کی ولادت پر خوشی نہ ہو وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کی ولادت کی خوشی جسے نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم خوشیاں اسی لیے تو مناتے ہیں، جسے نہ ہو وہ مسلمان نہیں، ہمیں ہے۔ پیار سے آواز آنی چاہیے، ہمیں یہ محبت رسالت حضور کی ولادت کی خوشی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان بھی مکمل، ہمارا اسلام بھی مکمل، ہماری محبت بھی مکمل ہے۔